ناچیز ہیں ہم پھر بھی بڑی چیز ہیں ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم، دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر ہم۔ عظیم ظاہری اور باطنی گناہوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی، جس میں دو ظاہری گناہ عرض کیے گئے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا تھا، کل امتی معافن الا المجاہرون، کہ میری امت کے ہر گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن اعلانیہ بغاوت کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ظاہری گناہ ایسے ہیں جو اعلانیہ بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ مردوں میں داڑھی کا منڈانا یہ اعلانیہ بغاوت ہے، اور عورتوں میں بے پردگی یہ اعلانیہ بغاوت ہے۔ اب کچھ گناہ ایسے ہیں جو عورتوں اور مردوں میں مشترک پائے جاتے ہیں۔ مردوں کا اپنے ٹخنے ڈھانپنا، اپنے ٹخنوں کو ڈھانپنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور ظاہری گناہ ہے اور اعلانیہ بغاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کا اظہار فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ روز حشر ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں کریں گے بلکہ ان کو غصے سے دیکھیں گے۔ اب ذرا سوچیں کہ جس پر اللہ روز حشر رحمت کی نظر نہ کریں اور اس کو غصے سے دیکھیں، اس کا کچھ بچے گا؟ اس کی تباہی میں کوئی شک ہے؟ ان لوگوں میں وہ بھی ہوگا جو اپنے ٹخنوں کو ڈھانپتا ہوگا۔ جو مرد اپنے ٹخنوں کو ڈھانپے گا، روز حشر اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کریں گے اور اس کو غصے سے دیکھیں گے۔ اب یہ مسئلہ بن گیا، عورتیں مرد کو حکم ہے کہ وہ ٹخنوں کو کھولے ڈھانپے نہ، عورتوں کو حکم ہے کہ وہ ٹخنوں کو ڈھانپے کھولے نہ۔ اب الٹا معاملہ بنا ہوا ہے، لڑکے ٹخنوں کو ڈھانپتے ہیں، لمبی شلواریں سلواتے ہیں، اور لڑکیاں ٹخنوں کو ڈھانپنا کھولنا شروع کر دی ہے، وہ چھوٹی شلوار سلواتی ہیں۔ دونوں گناہ گار ہیں۔ یہ گناہ ایسا ہے جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ اسی طرح ایک گناہ جو آج کل عام چل رہا ہے وہ ہے تشبہ اختیار کرنا۔ عورتیں وہ انداز اختیار کر رہی ہیں جو مردوں کا ہے، مرد وہ انداز اختیار کر رہے ہیں جو عورتوں کا ہے۔ اب کسی دور میں یہ عورتیں بالوں میں لگایا کرتی تھی وہ ہیئر بینڈ، کیا کہتے ہیں، ریبن۔ اب آج کل لڑکوں کے بالوں پہ بھی نظر آتا ہے، وہ بھی لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تشبہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ایک ایسا گناہ جو عورتوں اور مردوں میں مشترک ہے وہ ہے تصویر کشی، تصویر کھنچوانا، اور موبائل نے تو آ کے اس کو اور زیادہ عام کر دیا اس گناہ کو۔ اب ہر بندہ تصویر کے چکر میں ہے، یہ بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں اور ادھر سے سیلفی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ استغفر۔ تصویر کشی، تصویر کھنچوانا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بغیر کچھ علماء نے کچھ حالات لکھے ہیں کہ ان حالات میں جائز ہے، وہ حالات تو یہاں نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی تقریب ہو رہی ہے، ختم بخاری کی تقریب ہو رہی ہے، ختم قرآن کی تقریب ہو رہی ہے اور تصویریں کھنچوائی جا رہی ہیں، جائز نہیں ہے۔ علماء نے اس پہ جائز کا فتویٰ کسی نے بھی نہیں دیا، اس کے جواز کا فتویٰ کسی نے بھی نہیں دیا۔ ہاں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی میری رائے یہ ہے، تو یہ جو بعض لوگوں کی رائے ہے نا، اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے ہیں، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو فتویٰ مفتی لکھ کے دے، تحریراً لکھ کے دے، وہ مانو۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم اپنی رائے کے پابند نہیں ہیں، چاہے رائے جس مرضی بندے کی رائے سامنے آ جائے۔ تو یہ تصویر، سیلفی، یہ بہت خطرناک مرض ہے، بہت خطرناک۔ آج کل خدا نہ خواستہ اگر سڑکوں پہ کوئی حادثہ ہو جائے نا، تو لوگ موبائل نکال کے ویڈیو بنانا شروع کر دیں۔ کوئی دور تھا بھاگتے تھے اس کی مدد کرو، اس کو اٹھاؤ، اس کو سنبھال لو، آج ویڈیو بنانا شروع کر دیتے، اور پھر ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور نہ جانے کہاں کہاں اپنے اکاؤنٹ بنا کے اور پھر اس پہ اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں۔ ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تصویر حرام ہے، حرام ہے۔ ہاں کچھ ضرورت، جیسے شناختی کارڈ کی تصویر آئی، شناخت کے لیے ضروری ہے، ملکی معاملہ ہے، اس کی گنجائش ہے۔ تو یہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو آج کل عام ہیں اور یہ اعلانیہ بغاوت میں آتے ہیں، اور اعلانیہ بغاوت کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں معافی کی ضرورت نہیں ہے تو بے شک کرتا پھرے، اور اگر کوئی سب جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کی ہمیں روز حشر ضرورت ہے، اس کی طرف سے مغفرت کی، معافی کی ضرورت ہے، تو پھر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ